آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایک اور علامت اللہ نے بتائی. دوسری علامت یہ ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تم فتنہ فساد برپا نہ کرو، خونریزی نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، بستیاں نہ اجاڑو، ملکوں پہ بمباری بند کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو امن قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح پسند ہیں. آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقوں سے جو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ تو تم پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، لیکن تم کلمہ اس طرح کا پڑھو جس طرح کا آمن الناس لوگوں نے پڑھا ہے، لوگ جس طرح کا ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ. جب قرآن جی نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. یہاں نا سے مراد صحابہ کرام ہے. مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، ایمان ویسا لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے قیامت تک کے لیے. صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معیار بنا کے پیش کیا ہے کہ ایمان میرے ہاں مقبول ہے تو صرف وہ جیسا ایمان صحابہ کرام لے کے آئے. اللہ نے یہاں بڑے مسئلے حل کر دیے. جھگڑے ہم بڑے کرتے ہیں لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نہ مناظرہ ہے، نہ باس ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے. یہ قرآن آپ کے سامنے ہے اور سیدھا سیدھا ترجمے ماشاءاللہ آج انگریزی میں بھی ہیں، سندھی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، پشتو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے. آپ یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ اقبال یہ کہتا تھا تو ہم نے یہ بات مان لی ہے. میری بات بالکل نہ مانے. دل کو بات لگتی ہے تو بات مانے. قرآن اور حدیث کی بات ہے، دل کو لگے مانے، نہ لگے نہ مانے. میرا اس میں مجھے کوئی آپ سے لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ کو کچھ مجھ سے لینا دینا ہے. صحابہ معیار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں گئے، ایک جنت میں جائے گا. یہودیوں کے عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، ایک جنت میں گیا، 71 جہنم میں گئے. اور فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. اور ان 72 میں سے جن کی دھلائی ہو جائے گی، جن کے گناہ دور ہو جائیں گے، جن کے گناہ مٹ جائیں گے اور جن کی سزا پوری ہو جائے گی، ان کو پھر جب اللہ چاہیں گے نکالیں گے. لیکن جو بلا جہنم فرقہ جانے والا ہے جنت میں، وہ ایک ہی ہوگا. اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قال ما انا علیہ واصحابی، یہ فرقہ وہ ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا اور صحابہ کرام کا طریقہ جو ہے یہ تمہارے لیے میزان ہے. اب اس کی بات کی گنجائش رہ جاتی ہے. اب اکثر لوگ جو ہیں بیچارے بعض لوگوں تو واضح ہے یہ جو مسئلے اور لڑائی جھگڑے، جی فلاں مسلک ہے، فلاں امام ہے، فلاں کا فقہ یہ ہے، فلاں کی فقہ یہ ہے، یہ وہ سارے بعض لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ واضح کریں کہ یہ تقلید کیسی ہے، یہ 4 مذہب کیا ہے، اماموں کا مسئلہ کیا ہے، یہ وہ. اب اللہ نے جو ہمیں میزان دیا ہے وہ کیا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسا لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے. میزان دے دیا اللہ نے. اللہ کے رسول نے بھی میزان دے دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ جو ہے وہی ہے ما انا علیہ و صحابی، جس طریقے پہ میں اور میرے صحابی چل رہے ہیں. اب میزان تو ہمارے پاس موجود ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور پھر یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ جن بزرگوں کے نام لے کے ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور لوگوں میں انتشار ڈالتے ہیں اور لوگوں میں کو پریشان کرتے ہیں، انہوں نے تو خود یہ بات کہی کہ جب تمہیں حدیث مل جائے، اللہ کے رسول کی سنت مل جائے تو میری باتیں چھوڑ دو. اور امام احمد نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمت کرے ان لوگوں پہ. یہ تو ہمارے لیے چراغ راہ ہے منزل کا, یہ تو محسن ہے قوم کے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں نہ میری پیچھے چلنا, نہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا, نہ امام مالک کے پیچھے چلنا, نہ امام شافعی کے پیچھے چلنا, نہ امام راضی کے پیچھے چلنا, نہ فلاں کے پیچھے, نہ فلاں کے پیچھے, نہ فلاں کے پیچھے چلنا, بلکہ پیچھے چلنے والی ذات ایک ہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام ابو حنیفہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سنت پہ عمل کرو, سنت سے ہٹ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, میری باتیں نہ ماننا. کتنی اور کیا چاہیے, اس لیے کہ ان کے سامنے تو یہی قرآن کی آیتیں تھیں, اور یہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے بھی ہیں کہ اللہ نے معیار تو صحابہ کرام کو دیا ہے, اور صحابہ کرام کا ایمان جو ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ذر یہاں کھڑے ہو جاؤ, میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو مجھے ایسے کھزر پھزر کی آوازیں آنی شروع ہوئیں, اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جا کے پتہ کروں, خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, کوئی دشمن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہو. لیکن یہ خیال آنے کے فوراً بعد مجھے یہ بات یاد آئی کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں یہاں واپس نہ آؤں ابو ذر تم نے یہی کھڑے رہنا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا رہا, میں نے جگہ چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ نہیں, اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے, میں یہیں کھڑا رہوں گا. صحابی انگوٹھی پہن کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی آگ کا انگارہ لے کے میرے پاس آتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی جو تھی اتار کے پھینک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے. بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام ہے سونا پہننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہننے سے منع کیا ہے, انگوٹھی تو لے لو, جا کے بیوی کو دے دینا, بہن کو دینا یا بیچ دینا. اب یہ ہے فرق صحابہ کرام کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں. صحابی نے کہا کہ جس انگوٹھی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی نگاہ پڑی ہے, اللہ کی قسم میں وہ انگوٹھی نہیں اٹھاؤں گا, میں اس انگوٹھی کو ہاتھ سے ہی لگاؤں گا, اللہ کے نبی کی غصے کی غضب کی نگاہ پڑی ہے اس میں. حضرت اسامہ کا لشکر جو تھا وہ بھیجنے کے جب معاملہ پیش آیا, صحابہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ابھی بھی ہوئی ہے, اسامہ کا لشکر نہ بھی بھیجیے, آپ اس کو مؤخر کر دیں. کیا جواب دیا حضرت ابوبکر نے؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر جنگل کے درندے بھی مجھے آگے کھا جائیں اور پھاڑ کے لے جائیں تب بھی اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے میں اس کو مؤخر کبھی نہیں کروں گا, میں اس کو بھیج کے چھوڑوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے بات کی کہ مجھے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے. آدمی بڑا خوش ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ فلاں صحابی کے لیے رشتہ چاہیے. وہ صحابی نے پہلے تو بڑا خوش ہوا, لیکن بعد میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں. گھر میں گیا, گھر میں بھی جا کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرائے تو بیوی بڑی خوش ہوئی, ہماری آنکھوں میں بڑی ٹھنڈک ہے, ہماری سعادت ہے, ہماری خوش قسمتی ہے. لیکن جب اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی. میاں بیوی نے مشورہ یہ کیا کہ ہم اس آدمی سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کریں گے. جب وہ آدمی واپس جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کے, بیٹی جو تھی وہ ساری بات سن رہی تھی, اس نے واپس بلا لیا, کہنے لگی ابا جی میری بات سنیں. باپ کو واپس بلایا. بیٹی کہنے لگی کہ کیا پیغام دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو؟ بتایا کہ وہ فلاں صحابی کے ساتھ ہے یا فلاں آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تمہارا. بیٹی نے کہا کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے تمہارے سامنے, کیا تم انکار کرو گے اس کا؟
بیٹی نے خود یہ بات کہی کہ تم مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا رسول مجھے جہاں چاہتا ہے، جس گھر میں چاہتا ہے بھیج دے، اس کے بعد اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچے کو دینی مدرسے میں داخل کرنا ہو نا تو ساری دنیا آج پوچھے اچھا جی اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کھائے پیے گا کہاں سے؟ ذرا صحابہ کے ایمان کو بھی دیکھیں اور پھر اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، اور پھر جو ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں آپس کے اور جس پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں، اتنا تعصب ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہندوستان سے ایک فتویٰ آیا ہے کہ سعودی لوگ جو ہیں یہ جس طرح وطر پڑھتے ہیں، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، تم ویسے ہی وطر پڑھو جیسے ہندوستان میں پڑھتے ہو۔ یہ دین سعودی عرب کا ہے یا سعودی عرب نے کوئی نیا دین نکالا ہے؟ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یہ وطر پڑھنے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا اور الگ ایک وطر پڑھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 وطر 2 تشہد کے ساتھ نہ پڑھو، منع فرمایا ایسے۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، تم ویسے ہی پڑھو جیسا ہمارے مسلک میں ہے۔ آمنو کما آمن الناس، اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح کا نہ لاؤ ورنہ جاؤ جہنم میں۔ اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ کے رسول کی سنت تمہیں محبوب نہیں ہے، اپنے مولویوں کے فتوے اور اپنے پیروں کی باتیں، اپنے حضرت صاحب کے اقوال وہ زیادہ محبوب ہیں اللہ کے رسول کی سنت سے۔ قالو، جب ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے، قالو جواب میں منافق کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء۔ انؤمن استفہامیہ ہے، کیا نؤمن کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما اس طرح جیسے آمن السفہاء۔ سفہاء کا واحد کیا ہے؟ سفیہ۔ سفیہ کا معنی بیوقوف۔ سفہاء جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ اب دیکھیے وہی بات ہے کہ منافق تو بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار بنتا ہے۔ ہاں جی، میں پہلے تو امریکہ کا صدر ہماری بات نہیں سنتا تھا، لیکن اب تو میں فوراً کال جب بھی چاہوں کر سکتا ہوں، میری بات بڑی سنتے ہیں، میری بڑی عزت ہے وہاں، بڑا وقار ہے وہاں۔ تم تو بیوقوف ہو، ہماری ادھر بھی عزت ہے ادھر بھی عزت ہے۔ اور جو ایمان میں پکے ہیں، تکلیفیں برداشت کرنے والے، مصیبتیں برداشت کرنے والے، جان کی اور مال کی قربانیاں دینے والے، اپنے گھر بار اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑنے والے، انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے، اپنی دنیا خراب کر لی ہے انہوں نے۔ دین کے پیچھے، اللہ کے رسول کے احکام کے پیچھے اتنی اچھی نوکری تھی، اتنی آمدنی ہے وہاں پہ، بڑی کمائی ہے وہاں سے، ایسے ہی چھوڑ دی اتنی اچھی نوکری۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنا فرق پڑ گیا۔ پچھلے دنوں کچھ لوگ آئے میرے پاس، جی بڑے پریشان ہیں، بڑا فکر ہے، اور لاکھوں کا کاروبار، انجینئر ہے، اپنے ٹھیکے لیتے ہیں اور ماشاءاللہ لاکھوں کا کاروبار ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی بڑی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، بچے خراب ہو گئے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں۔ باتوں میں نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ کہا یہ والد صاحب تو کسی زمانے میں جب شروع جماعت اسلامی کا معاملہ شروع ہوا تھا، جماعت مولانا مودودی بنائی تھی، تو جماعت کے کارکن تھے اور انہوں نے وہ فلاں کاروبار ملازمت تھی اور اس میں رشوت وغیرہ کا چکر تھا، تو جب وہ جماعت میں شامل ہوئے تو وہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور کہتے تھے کہ جی یہ تو رزق کے علاوہ، پھر وہ ایسے عام سا بقالہ یا دکان بنا لی اور بڑا تنگی کے ساتھ وقت گزارا، یہ کیا وہ کیا۔ تو میں نے کہا بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہمیں علاج بتائیں،
ڈپریشن ہے, پریشانی ہے, اولاد بگڑ گئی ہے اور مشکلات اور یہ چیزیں ہیں. میں نے کہا مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ ان کا حل کیا ہے؟ تم خود بتاتے ہو کہ میرے باپ نے حرام کمائی کا چھوڑ دیا جب وہ شعور دیا اللہ نے اس کو, اور اس کے بعد بڑی سکون کی اور بڑی آسودہ زندگی بسر کی اس نے, کبھی پریشانی, کبھی ڈپریشن, کبھی تکلیف, کوئی پریشانی نہیں آئی. تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے باپ کی طرز کی زندگی اختیار کر لو. وہ سادہ زندگی, سادہ رہن سہن, ایمانت, دیانت اور وہ طریقہ اختیار کر لو, اللہ سارے معاملات سیدھے کر دے گا. لیکن بات تو وہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا تو بیوقوف تھے نا. عقل مندی تو یہ ہے کہ جب تک انسان مرتا نہیں, جب تک انسان کے ہاتھ پیر ٹوٹتے نہیں ہیں, جب تک ڈالر کمانے ہی چاہیے, جب تک ریال آنے ہی چاہیے, جب تک تو فیکٹری پہ بیٹھنے ہی چاہیے. یہی عقل مندی ہے ہماری. اور یہی منافق بھی کہتے تھے انہوں نے تو اپنی دنیا خراب کر لی ہے, ایمان لانے کے بعد گھر بار چھوڑ دیے, بیوی بچے چھوڑ دیے, رشتہ دار چھوڑ دیے, اپنی وراثتیں چھوڑ دی. ان سے بڑا بیوقوف بھی کوئی ہے آدمی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مطالبہ ہی یہ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے گھر بار چھوڑے ہیں, ضرورت پڑے تم بھی گھر بار چھوڑو. جیسا انہوں نے اپنے بہن بھائی چھوڑے ہیں, ضرورت پڑے تم بھی اسی طرح اپنے بہن بھائی چھوڑو. حضرت حنظلہ کا والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باپ جو تھا وہ یہودی تھا, اور اتنی نفرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اتنی نفرت تھی, مدینے میں تھا, مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں. یہ بیوقوفی نہیں ہے, یہ تو ایمان ہے, اور یہی مطالبہ کرتا ہے اسلام اور قرآن. وہ تو بڑی دور کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, یہاں تک فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے, میرا جی چاہا کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں, لیکن پھر تمہاری غیرت یاد آ گئی, پھر میں داخل نہیں ہوا. اس سے بڑی اور خوشخبری کیا تھی؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے, تو حضرت عمر جو تھے وہ تحقیق کی غرض سے حاضر ہونا چاہا. انہوں نے میں جا کے پتہ تو کروں واقعی بات درست ہے یا نہیں. بالا خانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, غلام سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر نے آواز دی کہ حلال میرے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, غلام بھی خاموش رہا, جواب نہیں دیا. دوبارہ حضرت عمر نے کہا کہ حلال میرے لیے اجازت طلب کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حلال نے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, حلال بھی خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر کہا حضرت عمر نے کہ حلال میرے لیے اجازت طلب کرو. جب تیسری دفعہ خاموش رہے تو حضرت عمر کو اس بات کا گمان ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ عمر اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہے. عمر اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہے, لہذا اونچی آواز سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہوں تو اللہ کی قسم آپ مجھے حکم کریں, میں اپنی بیٹی کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں. یہ بیوقوف نہیں, یہی تو مومن تھے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے. اولئک هم المفلحون, یہی فلاح پانے والے ہیں. اور اسلام تو ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. اللہ کا رسول حکم دیتا ہے تو باپ کو بھی چھوڑو, ماں کو بھی چھوڑو, بھائی کو بھی چھوڑو اگر وہ کفر پہ ہے. بیوی کافر ہے بیوی کو چھوڑ دو, بیٹا کافر ہے بیٹے کو چھوڑ دو. یہ انتشار نہیں ہے, یہ ایمان ہے, اور ایمان کا مطالبہ ہے. یہ آمنوا کما آمن الناس, ایمان ویسا چاہیے جیسا صحابہ کرام کا تھا. سعد بن وقاص کا واقعہ نہیں ہے تاریخ میں. ایمان لائے تو ماں نے کہا میں بھوک ہڑتال کرتی ہوں, سائے میں نہیں بیٹھوں گی, کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں جب تک تم یہ دین نہیں چھوڑتے. اور ساتھ یہ بات بتاتی کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو. 3 دن گزر گئے, بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگی.
بیٹے نے بڑی مشکل دوسرے بیٹے نے بڑی مشکل سے پانی پلایا اور سعد بن وقاص کہنے لگے کہ اے ماں تو ایک ماں ہے, اگر تیرے جیسی سینکڑوں مائیں میرے سامنے تڑپ تڑپ کے بھوک سے مر جائیں تب بھی جس دین میں میں داخل ہو گیا ہوں یہ دین میں تیرے لیے نہیں چھوڑوں گا. مرضی ہے مر جائے لیکن دین نہیں چھوڑوں گا اللہ اللہ کے رسول. یہ سفہا نہیں, یہی تو اولو الالباب ہے, یہی تو مفلحون ہے, یہی تو اللہ کے برگزیدہ ہے, یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دی اس دنیا میں. لیکن منافق یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں, اپنے نقصان کرنے والے دین کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر نقصان کرنے والے یہ بیوقوف ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا خبردار رہو انہم هم السفہاء. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ہم کہا. یاد رکھو بیوقوف یہی ہے جو تمہیں بیوقوف کہتے ہیں, ان کے علاوہ اور کوئی بیوقوف نہیں ہے. جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو عقل مند ہیں. ابو ہریرہ جو آپ کی چوکھٹ پہ 24 گھنٹے پڑا رہتا ہے, بھوکا پڑا رہتا ہے, بھوک سے بے ہوش ہو جاتا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا, وہ خود کہتے ہیں کہ میں بھی بازار میں جا کے تجارت کر سکتا تھا, میں بھی بازار میں جا کے روٹی کما سکتا تھا, لیکن اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. عقل مند تو یہی تھا, یہ بیوقوف نہیں تھا, یہی عقل مند ہے. اور آج بھی اللہ کے دین کے لیے جو مدارس میں جاتے ہیں, جو دین پڑھتے ہیں, جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, اور انہیں اس بات کی قطعاً ضمانت نہیں ہے کہ ان کا فیوچر کیسا ہوگا, ان کا مستقبل کیسا ہوگا, ان کی تنخواہ ڈالروں میں ملے گی یا ریالوں میں ملے گی, یا کاروبار کیسا ہوگا, کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, کچھ بھی ضمانت نہیں ہے. فرمایا یہی تو اولو الالباب ہے, یہی تو عقل مند ہے, یہی تو فلاح پانے والے ہیں. دین کے محافظ یہی ہیں, دین کے سپاہی یہی ہیں. اور جنہوں نے کیلکولیٹ کرنا ہے, 5 سال لگا لیے, اس کے بعد ڈاکٹر بن گیا, اس کے بعد انجینئر بن گیا, 10,000 کی تنخواہ ملے گی, اتنا آئے گا, اتنا جائے گا, یہ کیا وہ کیا, ساری پلاننگ کر کے ہاں جی بچے کو انگریزی اسکول میں داخل کیا ہے, انگلش میڈیم میں کیا ہے, اس کے بعد یہ انگلینڈ میں جائے گا, اس کے بعد امریکہ میں جائے گا, فلان جگہ جائے گا, اور اتنا بن کے آئے گا اور اتنا کمائے گا, یہ کرے گا. فرمایا ان کے لیے نہیں ہے یہ دین, ان کے لیے نہیں ہے یہ دین. تو اس کے لیے ہے چچا نے لباس بھی اتروا لیا, وراثت بھی اتروا دی, گھر سے باہر نکال دیا, ماں نے ٹاٹ کے 2 کپڑے دیے اور 2 ٹاٹ کے کپڑے پہن کے مکہ سے مدینہ پیدل, اس زمانے میں جس زمانے میں نہ کوئی راستے میں درخت تھا, نہ پانی تھا, نہ دکان تھی, نہ پیٹرول پمپ تھا, کوئی چیز نہیں تھی, صرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں نکل کھڑا ہوا. فرمایا کون ہو؟ صبح کے فجر کی نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کون ہو؟ یا رسول اللہ میں ہوں. کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ 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 کے رسول کی محبت لائی ہے. چچا نے گلے کے کپڑے بھی اتروا لیے ہیں. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے. فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے, عبد العزیٰ نہیں ہے. اور فرمایا کہ تم ذوالبجادین ہو, 2 ٹار کے ٹکڑوں والا. اسلام تو یہ ہے, اسلام غریب الوطنی ہے, یہ فقیروں کا اور درویشوں کا دین ہے. جنہوں ڈالر کمانے ہیں, ریال اکٹھے کرنے ہیں, دنیا اکٹھی کرنی ہے, وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے, دین کا راستہ ان کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جا کے کافروں میں رہیں, مشرکوں میں رہیں, بڑا کہتے ہیں جی ہاں نہیں بڑی نماز پڑھتے ہیں, بڑی ہمیں بھی پتہ ہے کتنی کچھ نمازیں ہوتی ہیں وہاں تو اذان کی آواز نہیں آتی, پورا سال اذان کی آواز نہیں آتی. ہمارے ایک ساتھی اللہ جزائے خیر دے, انہیں امریکہ جانا چاہتے تھے, ہو کے آئے وہاں سے اور سب کچھ بتایا انہیں کہ اقبال صاحب وہاں پہ سارے حقوق ہیں, بڑے بینیفٹ ہیں, بڑا سہولت ہے, بڑی آرام ہے. ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو باقی جہنم ہے. ایمان نہیں ہے باقی تو جہنم ہے. پھر الحمدللہ انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. بظاہر بات واقعی صفحہ والی ہے, بظاہر بات جو ہے ایسی ہے کہ بیوقوف ہے, دنیا اپنی خراب کرتے ہیں.
لیکن اللہ کی نگاہ میں بیوقوف نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں تو مقرب ہے وہ، فرشتوں میں اس سے بھی زیادہ درجہ ہے ان کا جو اللہ کے دین کے لیے چھوڑتے، اور آج بھی اور دین قائم تو انہی لوگوں سے ہے۔ یہ جو جا کے پہاڑوں میں جنگیں کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یا فلسطین میں جہاد کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں تو شہزادے تھے، وہ دولت کے لیے یا مال کے لیے تو انہوں نے اپنے ملکوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے چھوڑا ہے۔ اور یہ چھوڑنا آسان کام نہیں، جہاد سچی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، جو ہجرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جیسا تعاقب کیا کفار مکہ نے، اونٹوں کے انعام رکھے اور ان کا پیچھا کرتے رہے اور جو کچھ بھی ہوتا رہا، اور آج کی تاریخ پڑھ کے ذرا دیکھ لیجئے، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، وہ بات واقعی بیوقوفوں والی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں بیوقوف نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بیوقوف نہیں ہے۔ اللہ کا رسول تو چاہتا ہے کہ ساری تم جو ایمان لانے والے ہو سارے کے سارے ایسے ہی بیوقوف بن جاؤ، لیکن یہ ہے کسی کے نصیب میں، سب کے نصیب میں نہیں ہے، یہ ہے کام بڑا مشکل یہ۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ باقی مضمون جو ہے وہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ علامتیں بتائی ہیں، اور اگلی آیتوں میں بھی مسلسل وہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کا طرز عمل یہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، مراد یہ ہے جو سچے ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، جب ان سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اہل ایمان میں سے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، خلو، خلوت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، خلوت کا معنی علیحدگی، جلوت کا معنی سامنے آنا، اور خلوت کا معنی علیحدہ ہونا، وہی ہے اذا خلو، اور جب وہ خلوت کرتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ، جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، یہاں شیطانوں سے مراد کون ہے؟ ائمہ کفر، کافروں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ مراد ہیں۔ اور ہمس اللہ تعالیٰ نے ایک تو کافروں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال فرمایا، اہل ایمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان استعمال فرمایا ہے۔ اذا لقوا الذین آمنوا، جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں، جن کے ساتھ منافقوں کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ان کے روابط ہیں، یا جن کے ساتھ راز و نیاز ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب اور غصہ ہے منافقوں پہ، جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا کافروں کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے، یا کافروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب اور غصہ ہے ان لوگوں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خلوا الی شیاطین، جب یہ شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، اور ہم کا لفظ پھر اللہ نے استعمال فرمایا، ہم کا معنی اپنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ ان کا کنبہ قبیلہ وہی ہے جو کافروں کا ہے، اپنے شیطان ہیں ان کے، یہ شیطان جو ہیں یہی ان کے اپنے ہیں۔ ایک ایک لفظ میں بڑی رمز ہے اور بڑا غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ اور ناراضگی اس طرح اظہار فرمایا کہ جو منافقوں کے جن کے ساتھ تعلق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا ہے، اور دوسرا آگے ہم ارشاد فرمایا کہ یہی ان کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ دراصل ایمان والوں کے ساتھ تو ان کی، اللہ نے آگے فرمایا نا کہ ان کے ساتھ تو یہ محض مزاق کے طور پہ ایسی بات کرتے ہیں، اصل کنبہ قبیلہ ان کا یہی کافروں کا ہے۔ اذا خلوا الی شیاطینہم، جب یہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا،
تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مستہزئون، استہزاء کا معنی مذاق اڑانا، اور مذاق آدمی کس کا اڑاتا ہے؟ جس کو انسان اپنے آپ سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ استہزاء کا اصل معنی ہی دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے۔ عربی کے لفظ استہزاء کا اصل معنی ہی دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور آج کل کے منافقوں سے وہ منافق بڑے اچھے تھے، آج کل کے منافقوں سے وہ منافق بڑے اچھے تھے، اچھے اس اعتبار سے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے، بظاہر یہ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے اپنے اعمال سے کہ یہ منافق ہے، بالکل وہی کام کرتے تھے جو مسلمان کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ منافق جو ہیں مومنوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو شیطانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں، یعنی ائمہ کفر کو، کافروں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ در حقیقت تو ہمارے دل تمہارے ساتھ ہی ہے، ہم تو مسلمانوں کو محض ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو حقیق اور ذلیل سمجھتے ہیں اپنے آپ سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ منافقوں پہ اللہ کا کتنا غضب اور غصہ ہے کہ ان کی ہر جو بری حرکت ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور بڑا چالاک اور ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا لیا، مسلمانوں کو ہم نے ورغلا رکھا ہے یا دھوکہ دے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کر رہا ہے۔ اللہ کا استہزاء اور اللہ کا ٹھٹھا منافقوں کے ساتھ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو اسی آیت میں ارشاد فرما دی کہ اس دنیا میں اللہ کا استہزاء اور اللہ کا ٹھٹھا منافقوں کے ساتھ یہ ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یمدہم مد کا معنی جس حرف کے اوپر مد ہو اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مد کا معنی لمبا کرنا، ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یہ استہزاء کر رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے۔ ڈھیل دینا اور رسی دراز کرنا یہ کس طرح استہزاء ہے؟ آپ کسی ظالم آدمی کو، کسی احمق اور بیوقوف آدمی کو ڈھیل دیتے جائیں، اسے کچھ نہ کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ غضب نازل ہوا ہے اس پہ، اللہ بڑے سخت غصے ہیں اس پہ، اور اس کو مزید مہلت اور ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ظلم کرنا چاہتا ہے یا جتنی بھی حماقتیں اور بیوقوفیاں کرنا چاہتا ہے خوب دل کھول کے کر لے، تاکہ میں اس کو بدترین سزا دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو منافقوں کے لیے جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار پہ تبصرہ بھی فرمایا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں آگاہ بھی کیا ہے۔ ایک تو باقاعدہ سورہ ہے جس کا نام
المنافقون ہے، اس میں سارا منافقوں کا حال اللہ نے پھر وضاحت سے بتایا ہے. اور سورہ توبہ جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا نام ہی فاضحہ رکھا گیا ہے. فاضحہ کا معنی ہے ذلیل کرنے والی. سورہ توبہ کا دوسرا نام ہی یہ ہے منافقوں کو ذلیل کرنے والی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو ہم نے جو دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے، جو مال دولت دے رکھا ہے، اس پہ حیران نہ ہونا. اس لیے انما یرید اللہ، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو سزا دے، عذاب دے. وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا جائے حتیٰ کہ وہ کفر میں پوری طرح ڈوب جائیں، اور جب اللہ ان کی جان قبض کرے تو وہ مکمل کافر ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور سزا دے ان کو قیامت کے دن. یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی سزا ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں بڑا ظالم ہے، بڑا گناہگار ہے، بہت ہی برا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں. ان اللہ بصیر علیم، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتوتیں کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں کہ میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، یہ توبہ کرتا ہے یا اپنی خرمستی میں پڑا رہتا ہے، اپنی حماقتوں اور بیوقوفیوں میں پڑا رہتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ انسان کہتا ہے اچھی ساری زندگی ہو گئی، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں آئی، اس کو تو کوئی مصیبت نہیں آئی، اس کو تو اللہ نے کوئی سزا نہیں دی. ایسی بات نہیں ہے. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ پھنسا لیتا ہے، جس کو اللہ پکڑ لیتا ہے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے راضی ہے. مصیبت میں اللہ کو پکارے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ سے استغفار کرے گا، اپنی زندگی پہ یا اپنے گناہوں پہ غور و فکر کرے گا کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیوں اللہ ناراض ہوا مجھ سے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں دیتے رہتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور مومن آدمی تو واقعی رجوع کرتا ہے. مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، بھائی اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، نوافل پڑھو، کوئی صدقہ خیرات کرو، مصیبت ٹال جائے. لیکن اللہ کا ڈھیل دے دینا یہ اللہ کا غضب اور غصے کی علامت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے، اور اللہ کے مذاق یہ ہے یمدہم، اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی ہے کہ جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، جتنے نفاق اپنے دل کا کھولنا ہے وہ سارے کا سارا کھول لو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس حال میں دنیا سے لے جاؤں گا کہ تم سارے کے سارے کفر میں ڈوبے ہوئے ہو. اور آگے فرمایا فی طغیانہم یعمہون، دوسری سزا یہ ہے دنیا میں ان کی. فی طغیانہم، سرکش ہیں یہ، اللہ کی جو قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے فرمودات ہیں، ان سے یہ تجاوز کر رہے ہیں، باغی ہیں ان کے. اللہ فرماتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، دوسری سزا یہ ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری منزل کون سی ہے، اسلام والی منزل ہے یا کفر والی ہماری منزل ہے. ادھر جاتے ہیں تو ادھر دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک سڑک پہ انسان جا رہا ہے، انسان کو راستے کا پتہ نہیں ہے، آگے 3 یا 4 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ ادھر ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، ایک آگے ہے. اب انسان پریشان ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اب انسان حیران اور پریشان ہے کہ کس راستے پہ جائے.
یہ ہے آماہا کہ انسان بھٹک رہا ہے، انسان کو پتہ نہیں میری منزل کون سے راستے پہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایمان والو تم لوگ ایسے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو سزا یہ دی فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا کہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کیوں دی ہے، اولاد دی ہے تو اولاد کیوں دی ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کا مقصد حیات بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہی فاسق ہیں، یہی گناہگار لوگ ہیں. ماں باپ نے 10-15 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر کے ویزا خرید لیا، جاؤ بیٹا سعودی عرب جا کے مزدوری کرو، محنت کرو، پیسے ہمیں کچھ بھیجنا. اب ماں باپ نے 10-15 لاکھ خرچ کر کے بھیج دیا سعودی عرب، اور بیٹا جو ہے وہ یہاں آ کے بھول جائے کہ مجھے ماں باپ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. دن رات گھر میں چارپائی میں پڑا ہے، نہ مزدوری ہے، نہ محنت ہے، نہ ملازمت ہے، کچھ نہیں ہے، کھایا پیا سویا جاگا اور کوئی زندگی کام نہیں ہے. اسے یہ پتہ نہیں کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میرے ماں باپ نے کیوں بھیجا مجھے، سال بھر ایسے ہی گزار دیا. کیا کہیں گے آپ اس آدمی کو؟ بہت ہی بیوقوف اور احمق ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ تھا سعودی عرب میں آتا، 4 پیسے کماتا، سارا وقت برباد کر دیا اس نے. فرمایا کہ جو مومن ہیں اللہ نے ان کو ان کا مقصد حیات بتایا ہے کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اپنی بندگی کے لیے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں. لیکن کافر اور منافق جو ہے اس کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور کتنے نو مسلم ہیں جو جب اسلام لاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی بات یہی ہوتی ہے، جب ہم کافر تھے تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. علامہ اسد مسلمان ہوئے اور بڑی ماشاءاللہ بعد میں کتابیں بھی لکھی، روڈ ٹو مکہ اور بڑا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میری زندگی اتنی پھیکی تھی، اتنی بے لذت تھی، اتنی بے مزہ تھی کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس تھی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیا میں دنیا کماؤں، کھاؤں پیوں اور مر جاؤں، یہاں سے چلا جاؤں؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے. اگر کھانا پینا مقصد حیات ہے تو سب سے اچھی مخلوق تو ہاتھی ہے جو سب سے زیادہ کھاتا پیتا ہے، لیکن یہ تو مقصد حیات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو دوسری سزا ہم نے یہ دے رکھی ہے کہ ان کی اس دنیا میں کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے. اور آخرت کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری دنیا مخلوق کو یہ حکم ہوگا پل صراط سے گزرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق چراغ دیا جائے گا، روشنی دی جائے گی. کسی کا نور بڑا ہوگا، کسی کا چھوٹا ہوگا، کوئی کسی طرح عبور کرے گا، کوئی کسی طرح عبور کرے گا. اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی نور دیں گے، کافروں کو تو نور ملے گا نہیں، لیکن منافقوں کو بھی نور دیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن وہ نور ایسا ہوگا کہ جیسے ہی پل صراط پہ چڑھیں گے، پل صراط کی طرف جائیں گے تو وہ نور بجھ جائے گا. منافق تھے نا، جتنا کلمہ پڑھا، جتنا اقرار کیا، یا جتنا کچھ اسلام کے بارے میں تھی چیز اللہ نے اتنی دے دیا اس کا صلہ، لیکن جب پل صراط کے اوپر چڑھیں گے تو وہ نور ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ اللہ کا استہزاء ہے منافقوں کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی منافقوں سے استہزاء کرتا ہے اور کرے گا. قیامت کے دن اللہ کا استہزاء یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور دیں گے پھر چھین لیں گے. اور اس دنیا میں اللہ کا استہزاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں
उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालता बिल-हुदा, उलाइका ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना इश्तरौ, इश्तरा का माना मुश्तरी, खरीदार, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इश्तरौ, उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा? अद-दलालता, गुमराही को, बिल-हुदा, हदायत के बदले में। अल्लाह ताला ने तो कलमा नसीब किया था, अल्लाह ने हदायत के रास्ते पे अल्लाह ले आए थे उन्हें, और अगर थोड़ी सी गौर व फिक्र करते, अकल से काम लेते, तो बहुत बड़ी नेमत थी कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ये ऐसे बेवकूफ़ और अहमक हैं कि इन्होंने तिजारत ऐसी की कि हदायत दे के गुमराही को खरीदा, कलमा पढ़ने के बावजूद दिल में कुफर को जुमाए रखा, दिल में काफिरों से मोहब्बत रखी, काफिरों की तहजीब व तमद्दन से मोहब्बत की, काफिरों के शहरों से मोहब्बत की, काफिरों को जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इनको माल और ज़ेब ज़ीनत दुनिया की दी है, उससे धोखा खा गया है। अल्लाह ने फरमाया ला ताजिबुका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धोखे में न पड़ना इस माल और दौलत से। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं यूरोप में, बड़े अच्छे मुल्क हैं, बड़ी ग्रीनरी है, बड़ी अल्लाह की नेमतें हैं वहां पे। अमेरिका में बड़ी दौलत है, बड़े डॉलर हैं, जाके खा टैक्सी चला चला के दलील होते रहें, हाँ डॉलर बड़े हैं, रुपयों में बड़े पैसे बन जाते हैं। अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि लोगों इनके माल और दौलत से धोखा न खाना, मैंने तो माल और दौलत जानबूझ के दी है इनको, ताकि ये गुमराही में और भी ज्यादा हो और इनको मैं सख्त सजा दूं। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने हदायत के बदले में गुमराही खरीदी है। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। फमा, मा यहां पे कौन सा है? नाफिया है। फमा रबिहत, राबिहा का माना प्रॉफिट होना, नफा होना, फायदा होना। राबिहत कौन सा सीगा है? मादी का फेल है, बाद मुन्नस गायब का सीगा है। फमा राबिहत, बिल्कुल कोई फायदा ना दिया, तिजारतुहुम, इनकी तिजारत ने। अब ये देखिए कि काफिरों के इस तर्ज अमल को अल्लाह ताला ने तिजारत फरमाया है, और सिर्फ मुनाफिकों का ही नहीं बल्कि हर आदमी इस दुनिया में तिजारत कर रहा है। एक तिजारत तो वो है ना जो हम माल दौलत कमाने के लिए, रोजी कमाने के लिए तिजारत करते हैं। उसके अलावा भी एक तो और तिजारत है जो शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे हर आदमी कर रहा है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या लोगों क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का पता न दूं, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। एक वो तिजारत भी है। मैं भी तिजारत कर रहा हूं, आप भी तिजारत कर रहे हैं, हर आदमी तिजारत कर रहा है। नेक है, बुरा है, फासिक है, फाजर है, मुत्तकी है, काफिर है, मुसलमान है, हर आदमी तिजारत कर रहा है। और इस तिजारत का नतीजा जो है ये क़यामत के दिन बरामद होगा। और हर आदमी को ये गौर फिक्र करना चाहिए कि हम इस दुनिया में कैसी तिजारत कर रहे हैं। और तिजारत का मफहूम जो है आज तो हर आदमी समझता है, जो बिल्कुल पड़ा हुआ नहीं है वो भी कम से कम तिजारत तो बकाले में बैठ के दुकानदारी तो कर ही सकता है, वो भी तिजारत तो वो भी समझता है तिजारत क्या होती है। तिजारत ये है कि इंसान अपनी रकम लगाता है किसी काम में और अपनी रकम को महफूज रखते हुए उस पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट या मुनाफा हासिल करता है, वो है फायदा बख्श तिजारत। और कुरान मजीद ने दूसरा लफ्ज़ जो है इसके मुकाबले में खसारे का इस्तेमाल किया है। खसारे का मफहूम यह है कि इंसान तिजारत से कोई नफा तो हासिल ना कर सके बल्कि उसका असल ज़र जो है वो भी डूब जाए, असल ज़र भी डूब जाए, वो खसारा है।
اور تجارت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اصل زر پہ منافع ہو، پرافٹ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تجارت کی منافقوں نے، اس تجارت سے انہیں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ اس لیے نہیں ہوا وما کانوا مہتدین، نہیں تھے یہ ہدایت کے طالب، یہ ہدایت چاہنے والے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے بلا وجہ معروم نہیں کیا، اللہ نے بلا وجہ اندھے اور بہرا نہیں بنایا انہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہدایت کے طالب ہی نہیں تھے، یہ تو دنیا کے کتے تھے، دنیا کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے۔ کافروں کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے پاس ڈالر زیادہ ہیں، وہ ہمیں امیر بنا سکتے ہیں، وہ ہماری معیشت سدھار سکتے ہیں، کتوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے۔ ان کو دین چاہیے نہیں تھا، اللہ کا رسول مطلوب ہی نہیں تھا انہیں، اللہ کے رسول کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت چاہنے والے ہی نہیں تھے۔ اللہ کا قصور نہیں ہے، نہ اللہ کسی پہ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں۔ جو بھی قصور ہے قیامت کے دن انسان اعتراف کرے گا کہ ہاں ہم خود ہی ظالم تھے۔ لو کننا سمے قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم۔ قیامت کے دن یہ منافق بھی اور یہ کافر بھی فاعترفوا، اعتراف کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فسوقا لاصحاب السعیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو ان ظالموں پہ، ان منافقوں پہ بھی اور کافروں پہ بھی، جنہیں دنیا میں اللہ نے سیدھا راستہ بتایا، سیدھا راستہ دکھایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیدھے راستے پہ آنا گوارا نہیں کیا۔ ما کانوا مہتدین، یہ ہدایت کے طالب ہی نہیں تھے، ہدایت چاہنے والے ہی نہیں تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں منافقوں کی، اور انہی دو مثالوں سے مفسرین نے منافقوں کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جن کی مثالیں میں نے پہلے دی آپ کو۔ عبداللہ بن ابی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس نے کلمے کا اقرار ہی اس لیے کیا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی بے حکمی کرے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اسلام کی جڑ کاٹے۔ اس کی نیت میں، ارادے میں ہی یہ بات شامل تھی۔ اس کے بعد عبداللہ بن سوا تھا، یا لارن صاحب عربیہ تھا، یہ جتنے لوگ تھے یہ یہودی تھے، اور یہ ماذ اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایک تو یہ منافق ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں دی ہے۔ وہ مثال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مثلہم، ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کمثل، جیسے کہ مثال ہو الذی، اس شخص کی، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، کون سا فعل ہے اضاءت؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ اضاء، ضو کا معنی روشنی۔ اضاءت، جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلاں آدمی کا ماحول ایسا ہے، فلاں جگہ کا ماحول ایسا ہے۔ ما حولہ، ما کا معنی جو، حول کا معنی گرد و پیش۔ فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، جو کچھ بھی اس کے گرد و پیش میں تھا، اپنے ارد گرد کی جتنے بھی چیزیں تھیں اس کو اس آگ نے روشن کر دیا، اور اس آگ میں یہ نظر آنے لگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس روشنی میں نظر آنے لگیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی، ان کا نور جو ہے اللہ نے چھین لیا۔
اللہ نے کیوں چھین لیا ان کا نور؟ ما کانوا مہتدین، وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں تھے. اللہ نے ظلم کے طور پہ نور نہیں چھینا، بلکہ اللہ نے نور اس لیے چھینا کہ انہوں نے اس نور کی قدر نہیں کی. اللہ نے کلمہ نصیب کیا لیکن اس کلمے کی قدر نہیں کی انہوں نے. اب دیکھیے نا، ایک آدمی، کتنے مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں. اب ایک آدمی ہے، اللہ بڑی مہلت دیتا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، کلمہ پڑھتا ہے، اسلامی نام رکھا ہے، ماں باپ نے تعلیم بھی دی اسلام کی، سب کچھ، لیکن آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز روزہ نہیں کرتا، نماز کا تارک ہے. اب نماز کا تارک ہے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو نعمت دی تھی اس کی اس نے قدر نہیں کی. نماز نہ پڑھنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس نے قدر نہیں کی کلمے کی، جو اللہ نے اس پہ نعمت اس کو دی ہے قدر نہیں کی. اب پہلے نماز چھوڑے گا، پھر روزے چھوڑے گا، پھر اور نیکی کے کام چھوڑے گا، آہستہ آہستہ مکمل طور پہ وہ کافر بن جائے گا. اس لیے کہ اس نے خود نماز ترک کی، ابتدا خود اس نے کی. اس نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اس کی قدر نہیں کی کہ اللہ نے مجھے دین دیا ہے، اللہ نے مجھے کلمے کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ امت محمدیہ میں مجھے بنایا ہے. جب انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور بھی دوں گا، ولئن کفرتم، اور نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید، نعمتیں بھی چھین لوں گا اور سزا بھی سخت دوں گا. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو اللہ کے فرمان ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اللہ فرماتے ہیں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، ان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نور تھا وہ چھین لیا. وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا، آنکھیں ان کی موند دیں، اندھا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اب وہ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. یہ اندھا پن جو ہے یہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا پن ہے. آنکھیں تو ہے ان کی، لیکن وہ آنکھیں انسانوں کی نہیں ہیں، وہ کتوں اور سور کی آنکھ ہے، جسے کتا دیکھتا ہے، جسے سور دیکھتا ہے. ان کے پاس دل بھی ہیں لیکن دل انسان والے نہیں ہیں، کتے اور خنزیر کے دل ہیں ان کے، جو اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری نہیں کرتے، جو اللہ کے نافرمان ہیں. ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں انسانوں کے نہیں ہیں بلکہ بندروں اور کتوں کے ہاتھ اور پاؤں ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ. یہ میں نے ہاتھ، پاؤں اور دل اور دماغ جو ہیں اس لیے دیے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو.